حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سینگز ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر تم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو وہ ابو بکر پہلے ہی کر چکے. اور حضرت عمر سے ریلیٹڈ ایک بڑی ہی فیمس بات ہے، وہ کہا کرتے تھے، ہو ابو بکر، تم نے ان لوگوں کے لیے بہت مشکل بنا دیا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے. ایسی قربانی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. السلام علیکم پیپل، ہوپ یو آل آر گڈ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور یہ ان سے 2 سال 3 مہینے چھوٹے تھے. یہ تک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی کے پیدا ہونے سے پہلے تک سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور یہ ساتھ میں سفر بھی کیا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جایا کرتے تھے اور بزنس کے لیے جاتے تھے، تو راستے میں یہ روایت نیریشنز ملتی ہے نا ہمیں کہ راستے میں انہیں راہب ملتے تھے، مونکس، پادری وغیرہ، اور وہ ان کو بشارت دیا کرتے تھے کہ تم آخری نبی ہوں گے. جیسے بحیرہ راہب، نستورہ راہب. اسی طرح سیم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو ہے واقعات پیش آتے تھے کہ ان کو بھی جو ہے جب وہ کہیں سفر پہ جاتے تھے، جیسے یمن کا واقعہ تھا کہ تم ایک آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے اور تم سب سے پہلے شخص ہوگے جو اس کو قبول کرو گے. حضرت ابو بکر صدیق کی جو قوم تھی ان کو ان سے بڑی اٹیچمنٹ تھی. دے لوز ہم. وہ جو ہے قریش کے نسب کو، جینیولوجی کو اور ان کے اچھے برے معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. بہت ہی بااخلاق شخص تھے اور لوگ ان کے پاس بہت آیا جایا کرتے تھے بیکاز آف ہز ہیوج نالج اینڈ بزنس ایکسپیرئنس اینڈ ہز گڈ نیچر. تو لوگ ان سے بہت اٹیچمنٹ تھی، ان کو ایک اچھا بڑا رتبہ تھا قریش میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں راستے میں ملے اور کہا کہ اے محمد، کیا بات ہے کہ آپ جو ہے ہمارے باپ بڑوں کے دین میں کمیاں نکالتے ہو، ان پر کفر کا الزام لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ سب غلط ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، ہاں یہ سچ ہے کہ اس خدا کی عبادت چھوڑ دو جو کہ تمہارا معبود نہیں ہے، یہ بت پرستی چھوڑ دو اور اسے ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا پیدا کرنے والی بنانے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر فوراً ان کی بات پر ایمان لیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایڈ کرتے ہیں کہ جس کو بھی میں نے دین کی دعوت دی وہ ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ہچکچایا یا تھوڑا اس نے سوچا، لیکن ابو بکر ایسے تھے کہ ان کو جیسے ہی میں نے کہا نہ وہ ہچکچائے اور نہ انہوں نے سوچا، وہ فوراً میری بات پر ایمان لے آئے. اور نیکسٹ ڈے 9 صحابیوں کو لے کر آئے تھے، اور 9 صحابی بھی کون صحابی تھے؟ وہ جری صحابی جنہوں نے آگے چل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. کون کون؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، امت کے امین، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف. اتنے بڑے بڑے صحابیوں کو جو ہے یہ اللہ کے نبی کے پاس اگلے دن لے کر آئے تھے، اور ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے امت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ ہاں ابو بکر، کہ جب جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور جب تمہارا نمبر آئے گا، جب تمہاری باری آئے گی، تو ہر دروازہ تمہیں پکار رہا ہوگا کہ کم بائی می، کم بائی می، یعنی کہ مجھ سے داخل ہو. یہ تمہارا مقام ہوگا قیامت کے دن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ایکسیپٹ صرف ابو بکر کا چھوڑ کے، اس کا حق تو اللہ ہی قیامت کے دن ادا کرے گا. قرض مند ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی تھی. ایک موقع پر حضرت عمر ہمیشہ ٹرائی کرتے تھے کہ وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جائیں نیکی میں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پروو کر دے کہ میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہوں. تو ایک موقع پر جب تبوک کا غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر حال میں نکلنا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے. وہ اس وقت تھوڑی مالیت میں ان کے پاس زیادہ تھی، تو وہ اپنے گھر گئے اور اپنے سارے سامان کو 2 پارٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا. آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا جو ہے اپنے ساتھ لے کر اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمر، کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے اور کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے اور آدھا یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. ان کا سامان تھوڑا تھا اور وہ جب لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یا ابو بکر،
क्या छोड़ के आए हो अपने घर वालों के लिए और क्या लेके आए हो मेरे लिए? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, जो कुछ घर में था मैं सब लेकर आ गया। और उन्होंने फरमाया कि घर क्या छोड़ कर आए हो? कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आ गया। और हज़रत उमर से रिलेटेड एक बड़ी ही फेमस बात है, वो कहा करते थे कि जब भी उन्हें हज़रत अबू बकर की कुर्बानियाँ, उनके काम, उनकी फजीलत याद आती थी तो वो सोच में पड़ जाते थे। कहते थे, ओ अबू बकर, यू हैव मेड वेरी हार्ड फॉर दोज हु विल कम आफ्टर यू, यानी कि तुमने उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल बना दिया है जो तुम्हारे बाद आएंगे। ऐसी कुर्बानी थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने सखावत में सबको पार कर दिया था, उन्होंने सदाकत में सबको पार कर दिया था, उन्होंने सादगी में सबको पार कर दिया था, उन्होंने नमाज में सबको पार कर दिया था, उन्होंने कुरान की तिलावत में सबको पार कर दिया था, उन्होंने सबको सब कुछ में वो पार कर चुके थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सेइंग्स हैं, वो कहते थे कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो अबू बकर पहले ही कर चुके। एक मर्तबा एक चांदनी रात थी और सितारे बहुत चमक रहे थे आसमान में। तो हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या इस ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स है जिसकी इतनी नेकियां हों जितने आसमान में सितारे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ है। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि वो शख्स कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर वो शख्स है। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिकम सैड, वो थोड़ी मायूस हो गई, थोड़ी दुखी सी हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें थोड़ा दुखी देखा तो कहा, आयशा, क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे वालिद अबू बकर का नाम लेता? तो आयशा ने कहा हाँ, मैं चाहती थी कि आप उनका नाम लेते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आयशा, अबू बकर की एक रात जो उसने गारे सौर में मेरे साथ गुजारी थी, वो उमर के तमाम जिंदगी की नेकियों से अफजल है। उस रात की नेकी उमर की तमाम नेकियों से बड़ी हुई है। तो ये स्टैचर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और इसी तरह ये बड़े सखी थे, गुलामों को खरीद के आज़ाद किया करते थे, परेशान हालों की मदद किया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इन्होंने खरीद के आज़ाद किया था और दिया उम्मत को एक बड़ा मुअज्जिन ऑफ मस्जिद नबवी। तो ये इनकी कुर्बानियाँ थी, ये इनकी सपोर्ट थी इस्लाम को। और गारे हीरा में भी यही, गारे सौर में भी यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कूफा में पूछा गया कि अली, कि आपने जो है हज़रत अबू बकर को खलीफा बनने के ऊपर राज़ी कैसे हो गए? तो हज़रत अली ने कहा कि जिस शख्स को नबी ने इस उम्मत का इमाम बनाया हो अपने दीन का, हम उस शख्स को अपना इमाम बनाने पर राज़ी हैं दुनिया का।